عورت اپنے شوہر کو قرآن پڑھا سکتی ہے یا نہیں؟ پڑھا سکتی ہے۔ زید کی داڑھی آدھی موٹ سے زیادہ ہے اور زید کی پوری نیت ہے داڑھی رکھنے کی، تو کیا زید داڑھی برابر کرنے کے لیے تھوڑی کٹا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں کاٹنا چاہیے۔ زید نماز میں تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھتا، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی نماز۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ نماز کے شروع میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا، اور سورت کے شروع میں جیسے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ، آگے ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اگر اس کو سورت سے شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، اور بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زید کو خواب میں ایسا دکھا کہ اس کا انتقال کا وقت ہے اور اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، تو زید کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اسے اگر ایسا لگتا ہے تو کوئی بات ہے، اس کو اپنی زندگی پر، معمولات پر، کام کاج پر غور کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ بات سچ ہے، لیکن زید حق پر رہنے کے باوجود بھی رشتہ جوڑنا چاہتا تھا، لیکن جس سے رشتہ جوڑنا تھا وہ لوگ دل سے رشتہ نہیں جوڑ رہے ہیں، اور رشتہ جوڑنے کے بعد بھی دھوکے اور خوف کا اندیشہ ہے، تو زید کو کیا کرنا چاہیے؟ زید کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، باقی اللہ کی مرضی۔ غیر لوگوں کو دفنانے جب لے جاتے ہیں تو وہ لوگ راستے میں کچھ کہتے ہوئے جاتے ہیں، اگر وہ کلمات اپنی زبان سے غلطی سے یا مذاق ہنسی سے نکل جائے تو ایمان رہے گا یا نکل جائے گا؟ ایمان رہے گا، لیکن جان بوجھ کر کے ان کلمات کو نہیں کہنا چاہیے۔ زید کی والدہ بار بار کھانا کھانے پر اصرار کرتی ہے، پر پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے زید انکار کر دیتا ہے، تو کیا یہ بار بار اصرار کرنا اور بار بار زید کا انکار کرنا والدہ کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی ہے؟ والدہ سے کہہ دے کہ میرا پیٹ بھرا ہے، وہ تو محبت سے کہتی، تو یہ بھی جواب ہی نہیں دیتا، بتاتا نہیں کہ مجھ کو بھوک نہیں ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو وہ مارے میا اور محبت میں بولتی ہے۔ اس کو کہہ دینا چاہیے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں یا مجھے بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گا، تم اطمینان رکھو، تو والدہ بھی چپ ہو جائے گی۔ ٹینس سے مچھر مار سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو الیکٹرک ٹینس ہوتی ہے یہ آگ ہے، یہ وجہ ہے کہ جیسے ہی آپ مچھر اس سے لگتا ہے فوراً جل جاتا ہے، اور آگ کا عذاب صرف اللہ دے گا، ہم کو اس کی اجازت نہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، اس لیے ایک آدمی کو پورا انار کھانا چاہیے۔ سب یہ پیٹ بھرنے والی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ نماز میں فرض کیا کیا ہے؟ نماز میں 7 فرض ہے اور 52 سنتیں، اور میرے خیال سے 13 واجبات ہیں۔ اگر نماز میں فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر واجب چھوٹ گیا اور سجدہ سہو ہم نے کر لیا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، اور سنت چھوٹ گئی تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ ایک شخص ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھی فرض و روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی نماز جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اس کا گھر میں رویہ بالکل الگ ہے، گھر میں آتے ہی اپنی عورت کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے۔ اس کا ایک لڑکا ہے جس کو 3 سال سے گھر سے باہر کر دیا، اور ایک لڑکی ہے جس کے اوپر توجہ بھی نہیں دیتا۔ اب یہ شخص کوئی رائے دے تو اس کی رائے قبول کی جائے گی یا نہیں، جبکہ وہ ہر بات میں یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں مفتی سے یہ پوچھا ہے، فلاں مفتی سے وہ پوچھا ہے۔ اگر اس نے مفتی سے کوئی بات پوچھ کر کے اس نے بیان کیا اور آپ کو اطمینان ہو اس کی بات پر تو اس کی رائے قبول کی جا سکتی ہے، اور اگر آپ کو اس کے اوپر اطمینان نہیں ہے تو اس کی رائے نہ قبول کریں۔ نماز غائبانہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ یہ تو جیسے سوالیہ پرچہ ہے جو امتحان میں لکھنا رہتا ہے، تفصیل سے لکھیے۔ غائبانہ کا مطلب یہ ہے کہ میت ہے نہیں،
ہم لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو میت سامنے رکھی ہوتی ہے، اب میت ہی نہیں ہے، ہم نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو یہ غائبانہ نماز جنازہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہے، میت کا پورا جسم یا جسم کا اکثر حصہ سامنے ہوگا تو نماز پڑھی جائے گی، ورنہ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اب دوسرے ائمہ کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ ہے کہ کسی کا مکے میں انتقال ہو گیا، ہم کو معلوم پڑا، ہم یہاں اس کی نماز جنازہ پڑھیں جبکہ میت وہاں پر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں میت کا موجود ہونا ضروری ہے تبھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے وہ حضور کے ایک عمل سے استدلال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور حبشہ میں نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تھا، تو حضور نے مدینے میں رہتے ہوئے نماز جنازہ پڑھی تھی، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے نماز جنازہ پڑھی ہے اس لیے ہم پڑھ سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین و فقہا کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نجاشی کا جب انتقال ہوا تھا تو وہ ایمان قبول کر چکا تھا، لیکن جو صحابہ ہجرت کر کے مکے سے حبشہ گئے تھے وہ لوگ حضور کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد حبشہ سے مدینہ آ گئے تھے، تو وہاں نجاشی کے انتقال کے بعد کوئی مسلمان نہیں تھا جو ان کی نماز جنازہ پڑھتا، اس لیے حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ کہ جب نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تو ظاہر بات ہے ادھر انتقال ہوا، ادھر حضور کو خبر ہوئی اور حضرت جبرائیل نے آ کر کے خبر دی کہ حبشہ میں نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج تو ہمارے یہاں موبائل کی سہولت ہے، اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی، لیکن حضور کو اطلاع ہو گئی بذریعہ وحی اور حضور نے صحابہ کرام کو اس کی خبر دی اور اس کے بعد آپ نے نماز جنازہ کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حضور کی اقتداء میں کھڑے ہوئے تو ہمیں جنازہ دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ جنازہ دکھائی دے رہا تھا۔ اب ظاہر بات ہے جب دکھائی دے رہا ہے تو جنازہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی خصوصیت تھی، یہ حضور کی خصوصیت تھی، اس لیے حضور کے ساتھ یہ عمل مخصوص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر حضور کے بعد صحابہ نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ جنگوں میں لوگ جاتے تھے وہاں شہید ہو جاتے تھے، مدینے میں کبھی رہنے والوں نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ اگر نماز جنازہ غائبانہ ہوتی تو جو مسلمان صحابہ جہاد میں مدینے سے نکل کر کے گئے اور ان کا وہاں انتقال ہو گیا یا وہ شہید ہو گئے تو مدینے والوں نے ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اگر نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جاتی اور حضور کا حکم ہوتا تو مدینے والے سب شہداء اور مسافرین کی نماز جنازہ پڑھتے، لیکن یہ کہیں ملتا نہیں ہے۔ اس لیے جس بات کو صحابہ نے سمجھا وہی اصل ہے۔ جب صحابہ نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی تو ہمارے لیے بھی نماز جنازہ غائبانہ نہیں۔